السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی ویڈیو کافی چل رہی ہے کہ کمبل چور پکڑا گیا، جس کی ایک کمبل کی وجہ سے بہت سے لوگوں پہ شک و شبہات گئے ہیں۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں کہیں بھی خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور شاہد کی نظروں سے اور اس کی بیٹی زیرہ کی نظروں سے بھی دور رکھے، آمین ثم آمین۔ تو پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اپنا دے، اپنائیت کے ساتھ دے، عزت کے ساتھ دے، محبت کے ساتھ دے، ایسا اپنا کوئی نہ دے جو پیٹھ پر وار کرے۔ تو خیر بات کرتے ہیں اس وقت چوری کی کہ ستارہ کے گھر میں جو چوری ہوئی وہ کس نے کی۔ بہت ساری چوری ہوئی، لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے، جو سب سے زیادہ اہم رکھتی ہے، وہ ہے کمبل چور۔ کہ کمبل چور کون ہے؟ جب شروع میں بات ہوئی کمبل چوری پہ تو بہت سارے لوگوں کا جو ہے بہت سارے لوگ ڈاؤٹ فل تھے کہ یہ ہو سکتا ہے ڈی ڈی بھائی نے، ان کی وائف فاطمہ نے، اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام آئے۔ لیکن اب جا کے یہ چیز جو ہے منظر عام پر آئی ہے کہ کمبل چور کون ہے۔ کمبل چور کوئی اور نہیں، یوٹیوب بھرا پڑا، آپ سمجھ تو گئے کمبل چور کون ہے۔ اور صرف کمبل چور ہی نہیں، اور ساتھ میں دیکھا جائے تو اے ٹی ایم کارڈ بھی چور ہے، اور خوب پیسے لٹائے گئے ہیں۔ جس وقت ستارہ کی طبیعت خراب تھی، میں نے ستارہ کی پہلے کی ویڈیو دیکھی جس پہ اس کی امی نے کہا اب میں آ گئی، اب کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوگی، اب کوئی چیز چوری نہیں ہوگی۔ میری بیٹی کو علم نہیں ہوتا اور گھر سے بہت 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 ساری چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، اور یقیناً جس لڑکی پہ اتنا اسٹریس ہو، جس لڑکی پہ اتنا برڈن ہو کام کا، جس لڑکی پہ اتنی ذمہ داریاں ہوں، وہ کیسے ایک ایک چیز کا خیال رکھے گی؟ یا تو وہ بچوں کو دیکھ لے گی، یا وہ دنیا کو دیکھ لے گی، یا وہ رشتہ داروں کو دیکھ لے گی، یا وہ بہتان تراشی دیکھ لے گی، یا وہ الزام تراشی دیکھ لے گی۔ وہ کس کو دیکھے گی؟ لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ ہر ایک کا سامنا کر رہی ہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں، شہر میں ڈنڈورا اور بغل میں بچہ، ایسا کر کے کچھ ایک مثال ہے، پتہ نہیں میں صحیح دے رہی یا نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسے ہی ہے کہ آپ کے اپنے گربان اپنے اب جو بغل کے اندر جو ہے نا بچہ ہوتا ہے، اور آپ شہر میں ڈنڈورا کر رہے ہوتے تو چور تو آپ کے اپنے ہی گھر میں نکلے، اور چور کوئی اور نہیں جو یوٹیوب پر آ کے صداقت کی، سچائی کی، اور جو اچھائی کی امین بنی ہوئی ہے کہ میں سچی ہوں، میں کھری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، جس کا باپ جسے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لا کے باتیں کر رہا ہے، جس کا باپ جسے سکھا رہا ہے کہ آؤ کس طریقے سے بات کرنی ہے وہ بتاؤ، اور جس کا باپ ستارہ کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، وہ باپ جو بد دعا دے رہا ہے ستارہ کو کہ تمہاری بیٹیوں کا، تمہاری بچیوں کا نصیب بھی کوثر جیسا ہو، تو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ عمران خان کا ایک لفظ ہے نا، گھبرانا نہیں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جب آپ کسی کے حق میں دعا کرتے ہو، وہ دعا آپ کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے، اور جس کے اثرات آپ نظر آ رہے کس طرح سے سوشل میڈیا پہ آپ کی بیٹی گندی ہو رہی، کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ آپ کی بیٹی کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے آپ کو کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو ستارہ نے جو کرنا تھا، جو دیکھنا تھا وہ کہ ستارہ کی اچھا اگر دیکھا جائے تو کوثر نے جو بھی کچھ کیا، کوثر کوئی غلط عورت، کوئی بری عورت نہیں ہے، کوثر کوئی گالی نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہیں کہ نہیں کوثر کو کیوں کوثر کا نام لیا گیا۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے جو حالات بن گئے نا دوسری شادی کے بعد، وہ حالات صحیح نہیں تھے، جو سچویشن بن گئی وہ صحیح نہیں تھی۔ اب اگر آپ ابھی کی مثال لے لیں کہ ساجد کس طریقے سے، ساجد بھائی عید منانے پہلی بیوی سے دوسری بیوی کے پاس گیا، وہاں بیوی خوشی تھی، یہاں بچے پریشان ہو گئے، یہاں آنے لگا تو پہلی جو دوسری بیوی ہو وہ پریشان ہو گئی، وہ ناراض ہو گئی، اور ساجد کی خود کی بھی اپنی طبیعت خراب، اور کس طریقے سے ساجد بھی پریشان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ سچویشن بری ہے، یہ سچویشن ایک گالی بن گئی ہے کہ اس وقت جو ہے حالات بالکل ہی سوری عجیب و غریب سے ہو جاتی، کچھ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، کچھ کر نہیں پاتے، کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ کسی کے بچے کو گالی دیں گے، ایک طریقے سے آپ نے کوثر کو گالی بنائی، نعوذ باللہ، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری بچی کا نصیب کوثر کے جیسا ہو، تو آپ کے کرنے نہ کرنے سے دعا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے ستارہ کو بھی دیکھا، اس نے آپ کو بھی دیکھا، اس نے کوثر کو بھی دیکھا، اور اس نے ساجد کو بھی دیکھا۔ میں ان سب باتوں میں ساجد پہ آفرین کرتی ہوں کہ یہ بندہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ ایک مرد ہی ہوتا ہے کہ جو عورت کو تحفظ دیتا، اپنے بچوں کو تحفظ دیتا، کبھی اس کے گھر والے، کبھی اس کی ماں کبھی اس کے خاندان والے، کبھی اس کے پڑوس والے، کوئی نہ کوئی آگے لگا رہتا ہے
گند مچانے میں. اور اب تو گند اس قدر ہو گئی ہے کہ بات بچوں تک آ گئی ہے. اب تو ساجد بھائی کو اسٹینڈ لینا چاہیے اور بہت ہی اسٹرکٹ لینا چاہیے میرے حساب سے. باقی کمبل چور اگر دیکھا جائے تو کمبل کوئی اتنی مہنگی کوئی چیز نہیں, اگر لاکھوں کی بھی تو بھی مسئلہ نہیں, اولاد سے بڑھ کر نہیں ہوتا. اگر پیسے چلے جائے, پیسے بھی اولاد سے بڑھ کر نہیں ہوتے, صحت سے بڑھ کر نہیں ہوتے. لیکن جب اگر آپ کی اولاد پہ بات آئے گی تو آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے اور بہت اسٹرکٹ لینا چاہیے, تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہے, ایک صبر کی, رحم دلی کی, ان سب چیزوں کی ایک حد ہوتی ہے. اب حد سی چیزیں بڑھ رہی ہیں. جہاں آپ اپنی بیوی کے لیے نہیں بولا, آج پوری دنیا بول رہی ہے. آج آپ اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں بول رہے, آپ کو بولنا چاہیے. تو خیر میں نے تو سنا تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. میرا یہاں تک خیال ہے چور کے ہاتھ اور منہ بھی سی دینا چاہیے, تاکہ یہ کہ نہ وہ آگے کچھ بول پائے اور نہ ہاتھ ہو تو کاٹ وہ چوری کر پائے. تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو. اب دیجیے اجازت, خدا حافظ.